سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب اصرار کر کے قومی دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا، ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہو گئے اور کوئی ان کے۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے حاضرین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر خچروں پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ اس نے بتایا، ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہے؟ اس نے بتایا، نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا بیان سن کر مجھے شوق پیدا ہو گیا، میں اس کی حقیقت جانوں۔ لہٰذا جب دوسرا دن ہو گیا تو میں اس خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہو گیا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے دو، میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے کھول دیا۔ اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہو گیا تو میں نے دیکھا اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہو گیا تو اس مرتبہ میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ تو پھر جب مغرب کا وقت ہو گیا تو اس سے معمول مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی اور جب نماز سے فارغ ہو گیا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تو حسب عادت جب اس نے مجھے اشارہ کیا، میں نے کہا، میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما دیے اور کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی اور کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا اور وہ رات میں نے رو کر گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس سے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے خچر منگوایا اور راستے کے اخراجات دے کر اسے خچر پر سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی، اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ پھر میں نے 10 غلام اس کے ہمراہ بھیجے، پھر اس کو ایک دواتر کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ حفاظت کے ساتھ اپنے مقام پر پہنچے تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف روانہ کر دے۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کا سفر تھا۔ جب چھٹا دن آیا تو میرے خادم میرے پاس آئے۔ ان کے پاس رکا بھی تھا جس میں اس کا ہاتھ اور وہ علامت موجود تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی بھر میں وہاں پر پہنچ گئے، لیکن واپسی پر وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور بے شک دین اسلام اکبر ہے۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا اور اپنی بقیہ زندگی اسلام پر گزاری۔ تو دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 گانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔